اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ میرا نام ہے محمد زہیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیرت لائبریری یوٹیوب چینل، جس پہ ہم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پہ باتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں معروف سیرت نگار اعجاز احمد صاحب۔ شروع کرتے ہیں ہم آج کی نشست اور چلتے ہیں اعجاز صاحب کی جانب۔ جی اعجاز صاحب۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس سورہ مبارکہ کے شان نزول کی بات کر رہے ہیں وہ ہے سورہ اخلاص۔ یہ عام طور پہ اسے قل هو اللہ احد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ان 4 سورہ مبارکہ میں سے ایک ہے جنہیں ہم عام زبان میں چاروں کل کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ابتدا کل کے لفظ سے ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی 112ویں سورہ ہے اور اس کی ٹوٹل آیات کی تعداد 4 ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ مبارکہ کی آیات کہتی کیا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ پیارے رسول، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ باقی ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے۔ سو اللہ کریم کا نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی ہے، نہ بہن بھائی ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ کا ہم سر نہیں، اللہ جیسا نہیں، اللہ کا شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا ترجمہ کے بعد اب ہم اس کا شان نزول ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ جو 4 آیات 30ویں پارہ میں قرآن کریم کے آخر میں آتی ہیں، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اسے عام زبان میں ہمارے کلچر میں چاروں کل کہا جاتا ہے، چونکہ ان کی ابتدا کل لفظ کل سے ہوتی ہے، کہیے۔ اللہ کریم نے، اور یہ سورہ اخلاص کی ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو ہم بچپن میں سب سے پہلے سورہ یاد کر پاتے ہیں وہ عمومی طور پر سورہ اخلاص ہوتی ہے، چونکہ یہ چھوٹی بھی ہے اور نسبتاً آسان بھی ہے۔ اور جب ہمیں نماز سکھائی جاتی ہے ابتدا میں، تو یہی سورت تب بھی سکھائی جاتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کو سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور رکوع میں چلے جانا ہے۔ اس میں اللہ کریم اپنی وحدانیت کی بات کرتا ہے۔ قل هو اللہ احد، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کریم فرماتا ہے کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کسی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، بٹ یہ ساری کی ساری کائنات اس رب پہ ڈیپینڈنٹ ضرور ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور وہ واحد ہے، احد، ایک، اکیلا، جس کا نہ کوئی ہمسر ہے، نہ جمع ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ بیوی ہے، نہ فیملی ہے۔ سو اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں اپنی وحدانیت کا اعلان کیا ہے، اور اس مضمون کی آیات یا سورہ آپ کو مختلف الہامی کتابوں میں ملتی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ہندوازم جسے عام طور پہ ہم الہامی دین نہیں سمجھتے، اس میں بھی ان کے وید یا ان کی کتابوں میں ایسی ڈیکلیریشن ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ سو خیال کیا جاتا ہے کہ ہندوازم بھی بنیادی طور پہ کسی نہ کسی نبی پیغمبر کا لایا ہوا دین تھا، جو بعد کے زمانے میں تبدیل ہو کے، تحریف ہو کے وہ شکل اختیار کر گیا جو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ اس پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں اس آیہ مبارکہ یا سورہ مبارکہ کا ذکر کیوں کیا، اس کی شان نزول کیا ہے سورہ اخلاص کی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تھے تو اس وقت وہاں پہ مشرک زیادہ تھے، مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے اور اللہ کو بھی خدا مانتے تھے، یعنی لفظ اللہ عرب میں موجود تھا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے بھی۔
آپ کو عبداللہ نام بھی ملتا ہے، آپ کو اللہ واللہ اللہ کی قسم بھی ملتی ہے، اور اللہ کا ذکر بھی ملتا ہے اس وقت کی شاعری میں، تاریخ میں، اور ان کی آپس کے معاملات میں۔ اور وہ عمومی طور پہ کوئی ڈاکومنٹ، کوئی بات، کوئی معاہدہ شروع کرنے سے پہلے بسمک اللہم لکھا کرتے تھے، اللہ کے نام سے۔ انہیں چیلنج ہوا تو وہ ہوا رحمان پہ، جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد و حساب مہربان اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ تو وہ رحمان کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ تو وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ جس زمانے میں سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت شرک بہت زیادہ تھا، مکہ میں مختلف قسم کے بت تھے اور مختلف بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ بارش کا خدا اور ہے، طاقت کا خدا اور ہے، جنگ میں فتح کوئی اور خدا دلائے گا، اور اولاد کوئی اور خدا دیتا ہے، خوشحالی کسی اور خدا کے پاس ہے، اور رزق اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے جو رزق کی خوشحالی دیتا ہے۔ تو ان کے لیے ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ایک خدا یہ سارے کام نہیں کر سکتا، تو مختلف کام مختلف خداؤں میں بٹے ہوئے ہیں، بانٹے گئے ہیں، یہ ایک کانسیپٹ تھا۔ دوسرا کانسیپٹ یہ بھی تھا کہ اللہ نے اپنے اسسٹنٹ کے طور پہ، اللہ نے اپنی سپورٹ کے طور پہ بتوں کو مختلف کام اسائن کر دیے، اور وہ بت انڈیپینڈنٹلی وہ کام ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، وہ اللہ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ یہ دونوں کانسیپٹ غلط تھے۔ تو مشرکین رسالت مآب کے پاس آئے اور ختمی متبر سے پوچھا کہ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے۔ اچھا، اب ہم عرب کی کلچر میں، عرب کی تہذیب میں یہ بات سمجھ آئے ہیں کہ ان کے لیے ان کا حسب نسب بڑا امپورٹنٹ تھا، ان کا قبیلہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ وہ کسی کی بات معتبر سمجھنے یا نہ سمجھنے سے پہلے اس سے پوچھا کرتے تھے تمہارا نام کیا ہے، تمہارا باپ کون ہے، تمہارا دادا کون ہے، تمہارا قبیلہ کیا ہے۔ سو ان کے لیے سارے کا سارا ریفرنس وہ قبیلہ یا نسب ہوا کرتا تھا۔ اگر نسب کسی بڑے خاندان سے ہے، کسی بڑے انسان سے ہے، تو اس کی بات معتبر سمجھی جاتی تھی۔ تو اسی اعتبار سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہمیں بتائیے کہ آپ کے رب کا نسب کیا ہے، اس کا قبیلہ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے، اس کی خدائی اسے کس سے وراثت میں ملی، اللہ کو خدائی یا یہ کائنات کس باپ سے ملی، اور جب اللہ نہیں رہے گا جسے آپ رحمان کہتے ہیں تو اس کے بعد کون خدا ہوگا، یعنی اس کا بیٹا کون ہے۔ پھر پوچھتے تھے اچھا اس کی بیوی، اللہ کی بیوی کون ہے۔ تو اللہ کریم نے اس کے جواب میں یہ آیت، یہ سورہ مبارکہ سورہ اخلاص نازل کی۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہودی رسول اللہ کو تنگ کرنے کے لیے، اب یہودیوں کو اللہ کا بہت کلیئرلی پتہ تھا، تورات میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا اختیار، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی کائنات کی تخلیق اور اسے نظام چلانے کا سب کچھ بڑا کلیئر تھا انہیں، لیکن وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا تنگ کرنا چاہتے تھے یا آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو وہ اکٹھے ہو کے آئے اور آ کے کہا کہ ابو القاسم یہ تو بتائیے کہ آپ کا رب کس چیز سے بنا ہے۔ آدم یا انسان مٹی سے بنا، ابلیس آگ سے بنا، جن نظر نہ آنے والی آگ یا شعلے سے بنے، آسمان کو اللہ نے دھوئیں سے تخلیق دیا، فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، اور زمین کو اللہ نے سمندر کی جھاگ سے پیدا کیا۔ تو ہمیں بتائیے کہ آپ کے رب کی جنس کیا ہے۔ Your Lord, your Allah is made of what؟ مٹیریل پوچھ رہے ہیں۔ ایک دوسرا گروپ آیا تو اس نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کا رب سونے سے بنا ہوا ہے، چاندی سے بنا ہوا ہے، تانبے سے بنا ہوا ہے، یا لوہے سے بنا ہوا ہے۔ یہ اس زمانے کی جو قیمتی دھاتیں تھیں وہ سونا، چاندی اور تانبا تھی، اور لوہا نسبتاً کم اہمیت یا نسبتاً کم قیمتی دھات تھی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے، آپ کا امتحان لینے کے لیے، چونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ جو علم ان کے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں۔ اس کی مثال میں یوں بتاتا ہوں
کہ 3 سوال لے کر یہودی رسول اللہ کے پاس آئے. یہ جب ہم مدنی زندگی کی بات کر رہے ہوں گے تو اس وقت ہم ڈیٹیل سے اس پہ ڈسکشن کریں گے. تو ان 3 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے. تو اللہ کریم نے وہی بھیجی کہ پیارے رسول آپ انہیں بتا دیجئے کہ روح اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے، اور تم اس سے زیادہ سمجھنے کی حیثیت نہیں رکھتے، تمہاری کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم اس سے زیادہ سمجھ سکو، سو تمہیں اتنا ہی علم دیا گیا ہے. تو یہودیوں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یہ جو آپ روح بتانے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس قلیل علم ہے، کم علم ہے، تو یہ ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے یا مشرکین باقی مدینہ میں رہنے والے باقی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعنی مشرکین جو انکار کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور یہودیوں کا جو دشمنی رکھتے تھے یا رسول اللہ کو تنگ کرتے تھے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے، آپ سے حسد کرتے تھے. تو یہ یہودیوں نے جب سرکار نے فرمایا کہ یہ سب کی بات ہو رہی ہے تو یہودی بہت مائنڈ کر گئے، اور انہوں نے کہا ہم اتنے علم والے اور اللہ ہمارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام علم ہے. تو جب انہوں نے اللہ کریم کی میٹیریل سینس میں پوچھا کہ کس چیز سے بنا ہے تو یہ سورہ مبارکہ اللہ کریم نے ایک دفعہ پھر بھیجی. سو یہ سورہ مبارکہ ایک سے زیادہ دفعہ نازل ہوئی، اور اللہ کریم اس میں بڑا کلیئرلی فرماتا ہے کہ کہیے اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کو کوئی باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور یہ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے. اگر کوئی سوال اس پہ ظاہر آتا ہو تو ضرور. شان نزول میں یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک تو اسے ہم، اور اس کے بارے میں سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کا 3 دفعہ تلاوت کرنا قرآن کریم کے برابر ثواب کا درجہ رکھتا ہے. یہاں سے میری ایک اپنی لرننگ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کو 3 دفعہ تلاوت کرنا ایک قرآن کریم کی تلاوت کے برابر ثواب دیتا ہے. تو سوچئے پورے قرآن کریم کی تلاوت کا جو اللہ اجر دیتا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا. اور قرآن کریم کو پلیز میں ایک بات اور یہاں پہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، قرآن کریم کو صرف تلاوت کے لیے نہ رکھیے. تلاوت کا ثواب ضرور ہے. 21واں پارہ اتلو ما اوحی شروع اس سے ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت کیجیے جو آپ کو وحی کی جاتی ہے، لیکن اصل میں تو اللہ نے یہ حکم دیے ہیں ہمیں زندگی گزارنے کے لیے. اللہ نے یہ مینول دیا ہے ہمیں آپریٹ کرنے کے لیے. اللہ نے چارٹر دیا ہے کہ اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کیا کرتا ہے. اور ایک اور اس میں ہمارا اس مسکنسیپشن ہے جنرلی کہ اس میں پڑھنے سے، اس پہ عمل کرنے سے آخرت اچھی ہوگی، یقیناً اچھی ہوگی، یقیناً ہم کامیاب ہوں گے. اللہ کئی جگہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ کامیاب لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا، اور میں نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے جس میں باغ ہوں گے اور ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ باغ ہمیشہ سرسبز رہیں گے، ہمیشہ گرین ہوں گے، پھل ہوں گے، ان میں خوبیاں ہوں گی، خوبصورت ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے دنیا میں زندگی گزارنے کا، قوموں کی زندگی گزارنے کا، انڈیویجول کی زندگی گزارنے کا اتنا ہی چارٹر دیا ہے. یعنی اگر میں قرآن کریم پہ عمل کرتا ہوں ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹس تو میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں گا اور آخرت میں بھی. سو اس کو اپنے جانے والوں کے لیے ایصال ثواب کے لیے، یا اپنے پڑھنے کے لیے ایصال ثواب کے لیے، یا برکت کے لیے نہ سمجھیے. صرف قرآن کریم اللہ کی ہدایت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے. انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم کسی اور سورہ کی شان نزول پہ بات کریں گے. ہمارے ویورز کا اگر کوئی سوال ہو تو ہمارے کامنٹس میں یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور بھیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. یہ تھی ہماری آج کی نشست. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی نشست میں. تب تک کے لیے خدا حافظ.